السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہوں میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ میں بتانے لگی تھی کہ ہم کچھ دن کے لیے نانوں کے گھر جا رہے ہیں، مطلب خالہ کے گھر جا رہے ہیں۔ تو 1-2 دن، شاید 3 دن لگیں گے ہمیں واپس آنے میں، اس لیے میں وائس اوور نہیں دے سکوں گی، نہ ہی ناول لکھ سکوں گی، ڈال سکوں گی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے میں سو کے اٹھی ہوں، تو اس لیے آپ کو پتہ ہے نا، سو کے اٹھنے کے بعد وہ جو آواز ہوتی ہے وہ ہماری ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم بھکاری ہیں، مطلب ایسی والی وائب آ رہی ہوتی ہے۔ تو میری آواز کو اگنور کرنا، کیونکہ میں تھوڑی دیر پہلے سو کے اٹھی ہوں اور رات کو میں بہت لیٹ سوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا پہلے میں رات کو وائس اوور دے دوں گی، لیکن ٹائم نہیں ملا تھا، تو میں ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے سو کے اٹھی ہوں، تو اس لیے میرے سے ابھی وائس اوور نہیں ہو رہا، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ دے دوں، کیونکہ تھوڑے ٹائم میں مطلب ہم نے چلے جانا ہے اسلام آباد سے سیالکوٹ، تو مطلب تھوڑا سا ہی ٹائم ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم وائس اوور دے دیں پہلے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 1 بجا رہی تھی۔ اس نے اٹھ کے اپنی ٹیبل پہ رکھی گھڑی دیکھی تھی۔ وہ اٹھا، پھر فریش ہونے چلا گیا۔ واش روم میں شیشے کے سامنے کھڑے اس نے اپنا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نظر آ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے بیمار تھا، یا جیسے وہ بہت دن سویا نہ ہو۔ اس نے اپنے چہرے پہ پانی کے چھٹے مارے اور باہر آ گیا۔ الماری سے کپڑے نکالے، آسمانی رنگ کی ہوڈی اور سفید جینز، اور پھر کپڑے بدل کے وہ باہر آ گیا۔ حارث آفس چلے گئے۔ جنت باہر بیٹھی تھی۔ انو کا کالج سے آنے کا وقت تھا۔ طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے ماما اب۔ وہ ٹھیک نہیں تھا، پھر بھی خود کو ٹھیک ظاہر کر رہا تھا۔ ماما ایک بات آپ سے پوچھوں؟ ہاں پوچھو نا انس۔ ماما میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، پھر ایک دم سے خراب ہو گئی، اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کسی قبر سے باہر نکلا ہوں۔ ایسا کیوں ہوا ہے ماما؟ کچھ نہیں انس، بس تم کل بارش میں بھیگ گئے تھے، شاید اس لیے طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور کل سے پورا دن تمہیں بخار تھا۔ ماما ایک اور بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ ماما نور تائی کیسی تھی؟ مطلب میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ہی روبی نے دیکھا تھا۔ نور انس وہ بہت اچھی تھی، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے ہی ماما۔ تائی بھی روبی کی طرح تھی؟ ہاں وہ بھی روبی کی طرح ہی تھی۔ اچھا، اور تایا جان کو وہ کیسے پسند آئی تھی؟ انس وہ زیادہ نہیں بتا سکتی، لیکن ایک حادثہ ہوا تھا ابرام کے ساتھ جہاں نور اس کے ساتھ تھی، بس وہاں ابرام کو نور پسند آ گئی تھی، زیادہ کچھ نہیں۔ انس اٹھ کے واپس کمرے میں چلا گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی روبی ابرام کو ملی کہاں تھی، اور کون ماں اپنے بچے کو اپنے سے الگ کر سکتی ہے۔ پھر کمرے سے باہر آیا تو ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی۔ ماما میں ابرام تایا کے گھر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے انس۔ انس چلا گیا۔ جنت وہیں بیٹھی رہی۔ ان کو اپنے بیٹے کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ عجیب سوال کر رہا تھا۔ انس نے گاڑی پورچ میں روکی اور خود گھر کے اندر داخل ہونے ہی والا تھا جب کسی کے شور کی آوازیں آئی۔ وہ شاید ہارون کی آواز تھی اور ابرام کی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ہارون، تم کیوں ہمارا گھر خراب کرنے میں لگے ہو؟ ارے یہ کیا بات ہوئی ابرام صاحب؟ میں تو بس اروبا کو سچ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جس کو بابا کہتی ہے وہ تو بابا ہے ہی نہیں۔ میں تو بس اروبا کو سچ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جس کو بابا کہتی ہے وہ تو بابا ہے ہی نہیں۔ اور انس تب ہی اندر داخل ہوا تھا۔ ہارون نے انس کی طرف دیکھا۔ آؤ آؤ انس قریشی، میں تمہیں بھی سچ بتا دیتا ہوں کہ اروبا ابرام کی بیٹی نہیں ہے۔ انس سینے پہ اپنے کثرتی بازو باندھے کھڑا تھا۔ چلو ہارون، میں بھی تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگر تم نے روبی کو کچھ بتایا تو انس قریشی یعنی میں تمہارے خلاف رپورٹ کروا دوں گا کہ تم نے کسی آدمی کی جان لے لی تھی، کوئی لڑکی پاگل ہو گئی تمہاری وجہ سے، کسی بچی کو اغوا کیا تم نے، تو ہارون ابراہیم تم جیل سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ ہارون کی بولتی بند ہو گئی۔ پتہ ہے تمہارا باپ بھی کچھ نہیں کر سکے گا تمہیں باہر نکالنے کے لیے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں رپورٹ کرواؤں گا۔ کیونکہ تمہیں پتہ ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں حارث قریشی کا بیٹا ہوں ہارون، اور تمہیں چاہیے کہ تم اس دن سے ڈرو جب میں تمہیں ایک بار پھر ماروں گا اور
اب میں نے مارا تو تمہاری ایسی ہڈیاں توڑوں گا کہ ساری عمر ہاسپٹل میں گزارو گے۔ ہارون خاموش ہو گیا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں انس قریشی، ہاں جی بھر کے دیکھ لینا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، دماغ خراب نہ کرو، دفع ہو۔ ہارون چلا گیا تو انس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ابرام سر پکڑے بیٹھے تھے۔ تایا جان آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ تایا جان آپ سے ایک بات پوچھوں؟ روبی نے آپ نے روبی کو یہ کیوں نہیں کہا کہ نور تائی اس کی ماں ہے؟ آپ نے روبی کو یہ کیوں کہا کہ نور تائی اس کی ماں ہے؟ انس یہ لمبی کہانی ہے، میں نہیں بتا سکتا، لیکن تایا یہ غلط ہے، آپ نے روبی کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ انس پلیز ایسی باتیں نہ کرو۔ تو سچ بتا دے روبی کو تایا۔ میں نہیں بتا سکتا، وہ دور چلی جائے گی انس۔ لیکن تایا جان، انس تم نہیں سمجھ سکتے ابھی، ایسی باتیں راز ہیں جو میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ تو بتا دے تایا جان، میں آپ کی مدد۔ انس میں نہیں بتا سکتا، پلیز تم ایسا کچھ نہیں پوچھو۔ اچھا آپ نے آفس نہیں جانا کیا آج؟ نہیں جانا تھا، لیکن یہ ہارون آ گیا، اب دل نہیں ہے جانے کا۔ تم بھی جاؤ اپنے گھر میں۔ جی میں بس آپ کو بتانے آیا تھا تایا جان کہ میں نے سوچا ہے کہ میں نیو یارک واپس جا رہا ہوں۔ لیکن انس تم نے کہا تھا تم نے ابھی نہیں جانا، اور ابھی تو تم نے صحیح سے آفس بھی جوائن نہیں کیا۔ وہ بات ٹھیک ہے تایا جان، لیکن بس سوچ رہا ہوں جلدی چلا جاؤں۔ یہاں رہوں گا تو دل کو کچھ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا دل کو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی یہاں کا ماحول اچھا نہیں لگ رہا۔ تمہیں میں ایک بات بتاؤں انس، تم پانی کی وہ مچھلی ہو جو کیچڑ میں چلی جاتی ہے، پھر صاف پانی کا راستہ بھول جاتی ہے۔ ایک تو آپ کی باتیں میرے دماغ کے سائڈ سے گزر جاتی ہیں۔ چلے ٹھیک ہے تایا، میں چلتا ہوں۔ اچھا یہ تو بتاتے جاؤ کب کی فلائٹ ہے پھر تمہاری؟ سوچ رہا ہوں کل کی رکھوا لوں یا پھر رات کی۔ اتنا اچانک؟ جی بس اچانک نیو یارک یاد آ رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ اب تم۔ انس واپس گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا، اور اب انس کو ایک اور جگہ جانا تھا۔ وہ پورچ سے گاڑی باہر نکال رہا تھا جب ڈرائیور کے ساتھ اروبا کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ انس کچھ نہیں بولا۔ ڈرائیور نے انس کو سلام کیا اور انس نے بس گردن ہلا دی اور گاڑی لے گیا۔ تم اپنے اس انویسٹیگیٹر کو کہو کہ وہ ہارون پہ نظر رکھے۔ میں نیو یارک چلا جاؤں گا تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس کو کہو اس پہ نظر رکھے اور خبر دے کہ ہارون کیا کر رہا ہے۔ سنان میں چلا جاؤں گا تو تم ہارون پہ نظر رکھو گے کہ وہ ابرام تایا کے گھر نہ جائے۔ انس سنان کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے تم پریشان نہ ہو، میں سنبھال لوں گا یہ سب۔ اور پھر انس اٹھ گیا۔ اسے فلائٹ بک کروا لی تھی رات 12 بجے کی، اور اب اس کو گھر جا کے سامان پیک کرنا تھا۔ بابا یہ انس آج کل اتنا ہمارے گھر میں کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں بس ایسے ہی، اب تو وہ نیو یارک جا رہا ہے شام کو، یا کل میرے خیال سے شام کو ہی جا رہا ہوگا۔ اتنا اچانک سے کیوں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، اس نے وجہ نہیں بتائی، کہہ رہا ہے نیو یارک یاد آ رہا ہے۔ چلیں اچھی بات ہے، وہ وہیں کے عادی ہیں، ان کو وہیں رہنا چاہیے۔ وہ ڈائننگ میں کھانا کھا رہی تھی۔ وہ گھر پہنچا، لاؤنج میں حارث اور جنت بیٹھی تھی۔ یہاں تو آؤ انس۔ جی ڈیڈ بولے، کہاں تھے تم؟ تایا کے گھر پہ تھا، میں ذرا بعد میں بات کرتا ہوں، سامان پیک کر لوں۔ سامان؟ وہ کیوں؟ ماما میں واپس جا رہا ہوں۔ اتنی جلدی کیوں، اور بتایا بھی نہیں تم نے ہمیں؟ حارث بولے، ایسے ہی بابا، اچانک سے پلان بن گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا رات کی فلائٹ ہے، اس لیے میں سامان پیک کر لوں، ویسے بھی ٹائم تھوڑا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سامان تو زیادہ کوئی اس کو پیک کرنا نہیں تھا۔ اس نے الماری کے اوپر رکھا سوٹ کیس اتارا اور پھر بیڈ پر کھول کر رکھ دیا، اور اب وہ الماری میں سے اپنے کچھ کپڑے نکال کے رکھ رہا تھا اور پھر کچھ پرفیومز اور اسی طرح کی چیزیں۔ پھر اس نے سوٹ کیس بند کر دیا اور پھر واش روم میں نہانے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آیا۔ اس نے سیاہ ٹی شرٹ اور ہم رنگ پینٹ پہن کے رکھی تھی، بال گیلے تھے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر اپنے بال سکھانے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کے فون پر کوئی میسیج آیا۔ اس نے میسیج آن کر کے دیکھا تو وہاں سنان خان لکھا تھا۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اس سے اس کا حال چال پوچھ رہا تھا۔
کیسے ہیں سنان صاحب آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور پھر سنان کی کال آنے لگی۔ اس نے کال اٹھائی۔ کمپنی کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ سنان کا پہلا سوال یہی تھا۔ جی ٹھیک جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور بتائیں آپ کی کمپنی کیسی جا رہی ہے؟ جی میری کمپنی بھی کافی اچھی جا رہی ہے، آپ کی ڈیزائنز تو بابا کو بھی بہت پسند آئے تھے۔ میں فری تھا تو سوچا آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حال چال پوچھ لوں۔ جی یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ وہ بول ہی رہی تھی جب ولی کمرے میں داخل ہوئے۔ کون ہے اینی؟ بابا سنان ہے، آپ بات کریں گے؟ ہاں کروا دو۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا ہو رہا ہے آج کل بیٹا؟ کچھ خاص نہیں انکل، آفس میں ہی ہوتا ہوں۔ اچھا صحیح، تم بات کرو اینی سے، مجھے ذرا کام ہے۔ سنان اور انابیہ کی اکثر بات ہوتی تھی اور کبھی کبھی ولی بھی بات کر لیتے تھے اور انایا بھی۔ ولی اور انایا کو تو سنان خاصا اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا لگا تھا۔ انابیہ اور سنان میں اکثر آفس اور کام کے سلسلے میں ہی باتیں ہوتی تھی۔ البتہ سنان اس طرح کسی سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن شاید انابیہ کی بات اور تھی۔ کچھ دیر بعد اینی نے فون بند کر دیا۔ سنان کو بھی کوئی کام تھا۔ وہ ڈائننگ میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ تمہیں ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گے؟ اتنا اچانک سے کیوں جا رہے ہو؟ یار بابا، جب یہاں پر رہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں، چلا کیوں نہیں جاتا؟ اور اب جا رہا ہوں تب بھی آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ میرا یہاں پر دل نہیں لگ رہا، بس اسی لیے میں واپس جا رہا ہوں، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن تم ایک دو دن میں بھی تو جا سکتے تھے۔ نہیں مجھے ابھی ہی جانا ہے، اور ویسے بھی میں بس ایئرپورٹ کے لیے نکلنے والا ہوں۔ بھائی کوئی بات ہے کیا؟ انو بولی تھی۔ سبھی حیران تھے انس کا اتنا اچانک جانے سے۔ کوئی بات نہیں ہے انو، پلیز اب مجھے تنگ کرنا بند کرو اور چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ سب خاموش ہو گئے۔ انس نے کھانا ختم کیا، اس کی وجہ سے سب نے کھانا لیٹ کھایا تھا، اور وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد انس نے اپنے شرٹ کے اوپر ہوڈی پہن رکھی تھی، ہاتھ میں گھڑی اور اس کا سامان اس کے ملازم پہلے ہی گاڑی میں رکھ چکے تھے، اور پھر وہ سب سے ملا اور گاڑی کی طرف آ گیا۔ اب انس قریشی کے واپس جانے کا وقت تھا۔ نہ جانے اب اس نے دوبارہ کب آنا تھا۔ بھائی آپ واپس کب آئیں گے؟ میں نہیں جانتا انو، شاید نہ ہی آؤں میں۔ بھائی لیکن کچھ ہوا ہے کیا جو آپ جا رہے ہیں؟ انو انس کو الوداع کہتے ہوئے بول رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا انو، بس استنبول کہیں مجھے اپنے رنگ میں نہ رنگ لے۔ چلے ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ۔ انس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہیری کو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ جب اس کا جہاز نیو یارک کی زمین پر اترا تو ہیری اس کو لینے آیا ہوا تھا۔ انس نے ہیری کو گلے لگایا۔ کیسے ہو تم؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ بس انس تمہاری یاد میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ استغفر اللہ، خدا کا خوف رکھو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہاری معشوقہ ہوں کیا جو میری یاد آ رہی تھی تمہیں؟ ارے پاگل، دوست کا دور ہونا محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتا ہے۔ خدا کا خوف کیوں رکھوں، وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ خدا ہوتا ہے ہیری، تو مجھے تو محسوس نہیں ہوا کبھی۔ وہ تو مجھے بھی نہیں ہوا، لیکن خدا ہوتا ہے۔ اچھا تم نہ مجھے سکھاؤ، خود مسلم ہو اور حرکتیں دیکھو تو توبہ۔ ہیری ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا چھوڑ، نہیں اب چل۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، تم تھوڑا آرام کر لینا، ہیری گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں مجھے بھی گھر نہیں جانا۔ تو پھر تمہیں اس وقت کہاں جانا ہے انس؟ مجھے بس کلب میں جانا ہے، تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے۔ ہیری نے گاڑی کلب کے راستے پر موڑ دی۔ اب بتا کیسا ہے برو؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، کتنی بار پوچھو گے؟ انس نے ڈرنک کے گلاس سے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ کلب کے کاؤنٹر پہ لگی چیئر پہ بیٹھے تھے۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، اب یہ بتاؤ اتنا جلدی کیوں آ گئے؟ تمہارا تو کوئی پلان نہیں تھا آنے کا؟ بس ایسے ہی آ گیا، کوئی لڑکی تھی جو آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ انس کو اس کے لمبے بال یاد آئے۔ اچھا، مطلب کسی لڑکی کا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے، بس ایک کزن ہے، اس کی وجہ سے آ گیا۔ کیوں، پسند تو نہیں کرنے لگ گئی اس کو؟ اور اس ڈر کی وجہ سے بھاگ آئے کہ کہیں سچ میں محبت نہ ہو جائے؟ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ انس تو جیسے بھڑک اٹھا۔
مجھے محبت، وہ بھی اس جیسی لڑکی سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہیری دماغ درست کرو اپنا۔ انس نے سامنے پڑا گلاس ایک ہی سانس میں حلق میں اتارا تھا۔ محبت بتا کے نہیں ہوتی انس برو، بس ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کہیں… پلیز ہیری بکواس بند کرو، مجھے اس سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ محبت نہ نفرت۔ اس میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ مجھے محبت ہو۔ پھر انس خاموش ہوا تو ایک بار پھر خیال اروبا کے بالوں پہ گیا، لمبے لہراتے بال، سوائے اس کے بالوں کے۔ وہ اتنی دھیمی بولا تھا کہ شاید ہیری نے نہیں سنا تھا، یہ شاید سن لیا تھا۔ کیا؟ میں نے پہلا لڑکا دیکھا ہے جس کو کسی لڑکی کے بال پسند آئے ہیں۔ مطلب انس تمہیں اس سے نہیں، اس کے بالوں سے محبت ہے؟ ہیری مذاق والے انداز میں بولا، اور انس نے گھور کے اس کو دیکھا اور پھر اٹھ کے واش روم میں چلا گیا۔ ہیری وہی بیٹھا تھا جب کاؤنٹر پہ رکھا انس کا فون بجنے لگا۔ پہلے اس نے فون نہیں اٹھایا، ایک بار پھر فون بجا، اس نے نام پڑھا، انو کالنگ۔ اسے فون اٹھایا۔ ہیلو بھائی، آپ پہنچ گئے؟ انو نے پہلا سوال کیا تھا۔ ہیری نے آواز سنی، وہ جو بھی تھی بولی بہت پیاری تھی۔ انس تو بھی واش روم میں گیا ہے، آتا ہے تو کال کر لے گا آپ کو۔ آپ کون؟ دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ میں انس کا دوست ہوں ہیری۔ ٹھیک ہے بھائی، آئے تو ان کو بتا دینا کہ میں نے بات کرنی ہے ان سے۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گا، لیکن اگر کوئی پیغام دینا ہے تو بتا دیں آپ، میں اس کو بتا دوں گا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، فضول انسان۔ اور انو نے فون بند کر دیا۔ ہیری حیران رہ گیا، وہ کیسے بولی تھی؟ کچھ دیر بعد انس آیا تو ہیری نے بتایا، کوئی لڑکی تھی، کہہ رہی تھی بھائی سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بعد میں تم بات کر لو گے۔ ہاں وہ انو ہوگی، ہاں یہی نام بتا رہی تھی۔ وہ کون ہے یہ بدتمیز تھی؟ بہن ہے میری۔ اچھا، مطلب تمہاری بہن بھی تم پہ گئی ہے؟ منہ پھٹ۔ جو بھی ہے تم اس کو کال کر لو، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی سے بھی کچھ دن بات کرنے کا۔ میں یہاں گھوموں گا، انجوائے کروں گا۔ چلو یہ بھی صحیح ہے۔ اب تم واپس کب جاؤ گے؟ پتہ نہیں، شاید 4 سال بعد۔ اچھا چھوڑو یہ سب، تم مجھے بتاؤ تمہاری کزن کیسی دکھتی ہے؟ وہ انسانوں جیسی۔ یار عجیب بات کر رہے ہو۔ ہاں تو عجیب لوگوں سے عجیب ہی بات کرتے ہیں۔ انس نے روبی کی لائن جھاڑی تھی۔ مطلب میں عجیب ہوں؟ تمہیں بھی پتہ چلا ہے؟ یار بتاؤ کیسی تھی تمہاری کزن دکھنے میں؟ صحیح سے بتاؤ تو وہ عام سی شکل کی لڑکی ہے۔ بس کرو، تمہیں ویسے بھی خاص کون لگتا ہے انس؟ ہیری صحیح کہہ رہا تھا، انس کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ تب ہی ان کے پاس ایک لڑکا آ کے بیٹھ گیا اور ڈرنک کرنے لگا۔ جب کوئی لڑکی اس کے پاس آ کے بولنے لگی، بھائی پلیز چلے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ غلط کام ہے بھائی، اللہ گناہ دے گا۔ شاید وہ لڑکی اپنے بھائی کو ہی لینے ایسی جگہ پہ آئی تھی۔ انس اور ہیری اس کو دیکھنے لگے۔ سر پہ حجاب، کالے لانگ کوٹ میں وہ لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انس کو ایک بار پھر اروبا سکندر کا حجاب یاد آیا اور انس وہاں سے اٹھا اور تیز قدم چلتا کلب سے باہر نکل گیا۔ ہیری کو سمجھ نہیں آیا کہ انس کو کیا ہوا۔ انس گاڑی میں آ کے بیٹھا، ہیری بھی ساتھ بیٹھا اور انس گاڑی زوم سے آگے لے گیا۔ انس خود اپنے فلیٹ میں آ گیا اور ہیری اپنے گھر چلا گیا۔ ہیری کے ماما بابا ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ ہیری کسی رشتہ دار سے ملتا نہیں تھا، وہ اکیلا ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ وہ فلیٹ میں آیا اور فوراً اپنے کمرے میں گیا۔ تم مجھے کہیں سکون نہیں لینے دو گی اروبا صاحبہ، انس نے بے ساختہ اپنے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ گھنٹے ہم پیچھے جاتے ہیں۔ حارث ابرام کو فون پہ بتا رہے تھے۔ ہاں انس ابھی نکل گیا ہے، کچھ دیر پہلے ایئرپورٹ پہنچنے والا ہوگا۔ اچھا تو تم نے اس کو روکا نہیں؟ میں نے روکنا بھی تھا تو کون سا وہ رک جاتا۔ ہاں یہ تو ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اچھا میں ذرا بعد میں بات کرتا ہوں، باہر کوئی آیا ہے۔ ابرام نے فون بند کر دیا۔ روبی دروازہ تو کھولو باہر کا۔ اچھا بابا کھولتی ہوں۔ روبی نے دروازہ کھولا۔ سامنے کوئی ادھیڑ عمر مرد اور عورت کھڑے تھے۔ روبی میری بچی۔ وہ عورت دروازہ کھولتے ہی روبی کے گلے لگ پڑی۔ روبی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون ہے۔ بوڑھے آدمی نے بھی روبی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اندر داخل ہو گئے۔ وہ داخل ہوئے اور تب ہی ہارون ابراہیم بھی اندر داخل ہوا تھا ان کے ساتھ۔ اروبا کو سمجھ نہ آئی ہارون کیوں آیا ہے، یہ کیا ہو رہا تھا، ہارون کیوں آیا تھا وہ بھی اس وقت۔
اور ابرام صوفے سے یکدم کھڑے ہو گئے تھے۔ ابرام کو لگا کہ جیسے ماضی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہو۔ چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، پیچھے کے شور کو رفع دفع کرنا۔ ویسے اتنی صبح صبح کوئی بھی شور نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر بھی پیچھے کے شور کو رفع دفع کرنا۔ اور ہاں، تھوڑی بہت ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے، کیونکہ جلدی جلدی میں نے ناول لکھی ہے نا، تو اس کی وجہ سے تو تھوڑی سی ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے، اسے بھی اگنور کرنا۔ اور ہوپ سو آپ لوگ ورڈ سمجھ لو گے، اور اگر نہ سمجھو تو جو بھی ہے آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ اور میں پھر اس کو کل پرسوں ترسوں تک شاید نا، میں اس سے پیچھے والی ایپیسوڈ جو ہے نا، یا شاید اس کو مکس کر کے ہی PDF میں دے دوں گی۔ باقی بائے بائے، ٹاٹا، اللہ حافظ۔